سوال کرتے ہیں کہ یہ بتا آپ کا تو قد مجھ سے بھی زیادہ ہے, جو کپڑا ملا تھا مال غنیمت سے اس سے تو میرا نہیں بن سکتا یہ لبادہ, تو آپ کا کیسے بن گیا؟ اب ذرا سمجھیں کہ نیب کا قانون جو تبدیل کیا ہے وہ کیا کہتا ہے. اس کا جواب جو سب مسلمان بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ان سے سیکھو, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی صفائی پیش کریں. امیر المومنین بھی ہیں تو آپ صفائی پیش کریں, آپ بتائیں کہ میرے بیٹے نے اپنا حصہ جو ہے وہ مجھے دے دیا تھا, اس لیے یہ مجھے پورا پڑ گیا. لیکن یہ جو نیب کا قانون ہے اس کے مطابق جواب یہ بنتا تھا کہ تم نے سوال پوچھا ہے, اب تم ثابت کرو کہ میں نے غلط کیا کام کیا ہے. جو بنیادی اسلامی تعلیمات ہیں جس کے اوپر اسلامی معاشرہ قائم ہوتا ہے اس کو ہی الٹ کے رکھ دیا ان لوگوں نے. دوسری چیز, یہ سب چوری کر کے لے جاتے کدھر ہیں؟ یہ پاکستان میں تو اس میں سے بہت تھوڑا سا پیسہ رکھتے ہیں. یہ زیادہ تر پیسہ تو ہمیں نظر آتا ہے سرے کے محل کی شکل میں, سوئٹزرلینڈ کے بینک اکاؤنٹوں میں, ڈائمنڈ کے نیکلس کی شکل میں, دبئی کے ٹاورز کی شکل میں, ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کی شکل میں. یہ تو سب بیرون ملک پائے جاتے ہیں. قانون میں ترمیم کر کے کیا کہتے ہیں کہ ملک کے باہر جہاں سارا چوری کا پیسہ لے گئے وہاں سے جو شواہد آئیں گے وہ قانون میں آپ پاکستان میں استعمال نہیں کر سکتے. دنیا میں کوئی ایک مثال نہیں ہوگی ایسے کسی قانون کی. یہ انہوں نے جو اپنا پہلا ہدف تھا کہ اپنے اربوں روپے کی, سینکڑوں اربوں روپے کی کرپشن کی کیسز معاف کیے جائے, اس پہ تو یہ ان کی پیش رفت ہو رہی ہے. لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہو رہا ہے, ان سے عمران خان نہیں گرایا جا رہا. وہ عمران خان جو ایک ڈائری اور پین لے کے وزیر اعظم کے گھر سے واپس بنی گالا چلا گیا, وہ اپنے ساتھ کروڑوں پاکستانیوں کا دل لے کر چلا گیا, اور روز بروز اس کی سیاسی مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے عوام میں. جولائی 17 کے پنجاب کے ضمنی الیکشن ہو, کراچی کا NA 245 کا الیکشن ہو, جلسے ہوں, جلوس ہو, ریلیز ہوں, جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے, ان کو بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ عمران خان کا سیاسی مقابلہ اب نہیں کر سکتے, اس لیے اب عمران خان کو قابو کرنے کے لیے کیا ڈھونڈیں. سیاست سے تو مقابلہ ہو نہیں سکتا, سیاست دان اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن میدان میں آ کے مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو کبھی عمران خان کے اوپر توہین مذہب کا خدا نخواستہ الزام لگا دیا جاتا ہے, کبھی ان کے اوپر توہین فوج کا الزام لگا دیا جاتا ہے, کبھی ان کے اوپر توہین عدالت کا الزام لگا دیا جاتا ہے, کبھی ان کے اوپر توہین IMF کا الزام لگا دیا جاتا ہے, اور اب لیٹسٹ جو ہے ان پر توہین ڈونلڈ لو کا الزام لگا دیا. ابھی ہم اس الزام کے اوپر بھی آتے ہیں. اور بوکلاہٹ کی, ڈیسپریشن کی آپ نے انتہا اگر دیکھنی تھی تو وہ پہلے پریس کانفرنس دیکھیں, اور اس کے 1 گھنٹے کے اندر اندر اسلام آباد کی پولیس کی پھرتیاں آپ دیکھیں, کس طریقے سے فرمائش کی جا رہی ہے. سارا پاکستان دیکھ رہا ہے, ٹیلی ویژن کے سامنے فرمائش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرو, اور 30 منٹ 40 منٹ کے بعد پولیس وہاں پر پہنچی ہوئی ہے بنی گالا میں. نہ قانون میں کوئی گنجائش اس کی, نہ ان کے پاس ہمت ہے عمران خان کو ہاتھ لگانے کی, پھر پسپا ہونا پڑا وہاں سے. لیکن سارے کل پاکستان نے, اللہ تعالیٰ الحق ہے اس لیے تو کہتے ہیں, وہ سچائی سامنے آ جاتی ہے کہ نظام میں کوئی نہ قانون بچا ہے نہ انصاف بچا ہے, اور فرمائش ہوتی ہے, ساری قوم دیکھ رہی ہے, اور 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ کہتے ہیں جی دربار سے حکم آیا ہے تو اب حکم بجا لانا تو ہمارا فرض ہے, اور وہاں پر پولیس پہنچ جاتی. اب ذرا سا یہ تو جس کو میں کہہ رہا ہوں توہین ڈونلڈ لو کا مقدمہ جو بنانے کی کوشش کریں, ذرا اس کو دیکھیں. سائفر مراسلہ کے اوپر 2 الزامات لگائے گئے. ایک الزام انہوں نے یہ لگایا کہ مراسلہ جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے پی ایم ہاؤس سے مراسلہ غائب ہو گیا ہے. یہ ان کو انکشاف ہوا ہے حکومت بنانے کے 5.5 ماہ سے زیادہ گزرنے کے بعد. یار ایک تو چوری کے لیے بھی نا کوئی عقل کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی جھوٹ بولنے کے لیے بھی کوئی انسان تھوڑا سا عقل تو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, کوئی الزام تو کوئی اچھا لگانے کی کوشش کرتا ہے. او اللہ کے بندو, آپ بھول گئے ہو آپ کی حکومت آئے ہوئے چند دن گزرے تھے جب آپ نے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بلائی تھی. اس قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے چیئر شہباز شریف وزیر اعظم تھے, اس کے اندر حکومت کے وزراء بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پر صرف ایک چیز ڈسکس ہوئی تھی اور وہ مراسلہ تھا, وہ سائفر تھا.
آپ مجھے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہو کہ یہ وزیر اعظم اور یہ تمام وزیر جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اس قومی سلامتی کمیٹی کے میٹنگ کے اندر، وہ سب بیان داغ رہے تھے مراسلہ دیکھے بغیر؟ مطلب کوئی عقل تو کرتے ہیں کوئی الزام لگانے سے پہلے کہ تم نے بغیر مراسلہ دیکھے ہوئے پوری میٹنگ بھی کر لی، اس کے اوپر اپنی رائے بھی دے دی، اور اس کے سب جو پریس ریلیز بھی وہاں سے آ گئی، اس میٹنگ میں یہ کیوں نہیں کہا کہ جی ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں تو مل نہیں رہا؟ دوسری بات یہ کہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو وہ مراسلہ بھیجا گیا، وہ مراسلہ جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا، وہ مراسلہ جو ہے وہ فارن آفس کے اندر موجود ہے۔ تو بھائی یہ ڈرامہ کہ عمران خان کہیں وہ مراسلہ لے کے بھاگ گئے ہیں، خدا کا تو خوف کرو۔ بولا نا اسپیکر نے چیف جسٹس کو بھیجوایا ہوا ہے، ان سے لے لیں، چیف جسٹس سے لے لیں، اپنے فارن آفس سے لے لیں، اسپیکر کے آفس سے لے لیں، اسپیکر کا آفس بھی آپ کے پاس ہے، یہ تمام جو اسپیکر کے فارن آفس تمام دفاتر آپ کے پاس ہیں، وہاں سے لے لیں۔ سو یہ تو مذاقہ خیز بالکل بیان لگایا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کے اندر آڈیو لیک میں عمران خان نے جو باتیں کی، کیا باتیں کی عمران خان نے؟ عمران خان کی جو آڈیو لیکس دونوں آئی ہیں، ان دونوں لیکس کے اندر صرف دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے مراسلہ حقیقت، پوری ڈسکشن ہو رہی ہے کس طریقے سے مراسلہ آیا ہے، اب اس کو کس طریقے سے میٹنگ کی جائے تاکہ میٹنگ کے اندر آن ریکارڈ لے کر آیا جائے۔ اور یہ بڑا جو شور مچ رہا ہے، انہوں نے کہا جی میں منٹس ایسے بنا دوں گا، منٹس ویسے بنا دوں گا۔ او بھائی جان، قومی سلامتی کمیٹی جو بیٹھ کے وہاں پر فیصلے کر رہی تھی، وہ کسی میٹنگ کے منٹس کی بنیاد پر نہیں کر رہی تھی۔ جو قومی سلامتی کمیٹی ایک نہیں 2 مرتبہ یہ بیان جاری کر رہی تھی کہ واضح بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے، وہ کسی میٹنگ کے منٹس کی بنیاد پر نہیں کر رہی تھی۔ وہاں پر وہ مراسلہ، وہ ٹرانسکرپٹ پڑا ہوا تھا سامنے سائفر کا، اور اس مراسلے کی، اس ٹرانسکرپٹ کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلے کیے جا رہے تھے۔ تو وہ منٹس اچھے تھے یا برے تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری چیز جو بڑی واضح نظر آتی ہے کہ عمران خان جو بند کمرے میں بات کرتے ہیں وہی باہر کرتے ہیں۔ عمران خان نے کہا، کیا کہہ رہے ہیں عمران خان اس کے اندر، جس کے اوپر کل بڑی انہوں نے بات کی ہے، دیکھو وہ بند کمرے میں کیا کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ملک کا نام نہیں لینا، امریکہ کا نام نہیں لینا۔ تو عمران خان تو بھائی ٹی وی پہ آ کر قوم سے خطاب میں بھی یہی کہہ رہا تھا، عمران خان تو جلسے میں بھی کھڑا ہو کے یہی کہہ رہا تھا اس وقت کہ نہیں لینا، بعد میں وہ نام نکل آیا ملک کا، وہ ایک بعد میں بات بدل گئی۔ لیکن جس وقت کی آڈیو لیک ہے، اس وقت بند کمرے میں جب عمران خان کہہ رہے تھے کہ ملک کا نام نہیں لینا، اور کیوں کہہ رہے تھے، وہاں پر ظاہر ہے قومی سلامتی کے پہلو سے وہ کہہ رہے تھے کہ نہ آئے نام تو بہتر ہے۔ دوسرا اس وقت اسلام، اور اس وقت جو ہے وہ اسلامک آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی کانفرنس ہو رہی تھی، اس کے اوپر بھی میں بھی ذرا سا بات کرتا ہوں۔ تو اس سے پہلے وہ نہیں چاہتے تھے کہ انٹرنیشنل کو کنٹروورسی کھڑی ہو، اسی لیے جو انہوں نے بڑا کیا جی وہ 2 ہفتے پہلے کیوں نہیں کہا تھا، وہ 2 ہفتے پہلے اس لیے نہیں کہا تھا، اس کو پہلے بھی ایکسپلین کیا جا چکا ہے۔ لیکن ذرا اب یہ آئیں کہ انہی آڈیو لیکس کے اندر یہ بند کمرے میں کیا کہتے ہیں اور یہ عوام میں کیا کہتے ہیں، ذرا اس کو تو دیکھیں نا۔ پہلی بات، وہ کل کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نواز شریف لے کے آئے تھے اسکیم صحت کارڈ والی، ٹی وی پہ تو آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف لے کے آئے تھے اسکیم، بند کمرے میں کہا جا رہا ہے عمران خان کے پاس صحت کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کو بند کر دیں، صحت کارڈ بند کر دیں۔ یعنی پاکستان کا ایک غریب انسان، ایک متوسط طبقے کا انسان جس کے گھر کے اندر کوئی سنجیدہ بیماری آئی ہوئی ہے، اس کو کوئی آپریشن کرانا ہے، اس کی زندگی اور موت کی کشمکش ہے، تو وہ سرکار کے کارڈ لے کر اپنی مرضی کے بہترین ہسپتال میں جا کر اپنا علاج نہ کروا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے عمران خان کو ووٹ مل جائیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ قوم کے مفاد کے خلاف کبھی بات نہیں کی، اس سے بڑا مجھے بتائیں قوم کے مفاد کے خلاف کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں غریبوں کو مار دو اگر اس سے عمران خان کی سیاست کم ہوتی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ عمران خان کی سیاست اس سے پھر بھی نہیں کم ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں نظر آئی، ہم بہت عرصے سے کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اور حکومت کا گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے ہمیں، اور وہ کھل کر سامنے آ گیا کس طریقے سے وزیر اعظم میٹنگ کو چیئر کر رہے ہیں شہباز شریف، وزراء سینئر ترین وزراء ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسے وہاں پر بنائی جا رہی ہے کنسپیریسی کہ حالانکہ 123 لوگوں نے ایک ہی دن ایک ہی طریقہ کار سے استعفیٰ دیا،
ایک ہی نوٹیفیکیشن میں سب کے نام ایشو کیے گئے، تحریک انصاف کے MNS کے بشمول علی زیدی اور میرے، لیکن ہم سیاست کھیلیں گے، ہم ان کو آپس میں توڑنے کی کوشش کریں گے، اور ہم نام سلیکٹ کر کے اسپیکر کے پاس یہ اختیار کہاں پہ ہے کہ حکومت کے سلیکٹ کیے ہوئے نام کی بنیاد کے اوپر کرے؟ یہ ہم کریں گے، اور 5 تاریخ کو اس کا اعلان کرائیں گے، اور دیکھیں کہ حسن اتفاق کہ 5 اگست کو نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے۔ خیر یہ تو سپریم کورٹ کے اندر CMA فائل کر دی گئی ہے کل، اور ان وزیر اعظم اور تمام جو وزراء اس کے اندر شامل تھے ان کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ کے اندر یہ بات اب اٹھائی جا رہی ہے۔ واضح طور پہ قانون میں کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری اور آخری ہیں تو اتنی ساری چیزیں، وہ اتنی سی آڈیوز کے اندر اتنی چیزیں نکل آئی ہیں، کیونکہ قول اور فعل کے اندر تضاد ہے، کمرے کے اندر کچھ اور ہیں، باہر کچھ اور ہیں۔ یہ ذرا میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، ذرا سنیں، یہ ساری قوم کے سننے کی ضرورت ہے کہ ان کا ذہن کیسے کام کرتا ہے اور ان کا طریقہ واردات کیا ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے شاید، یا وائس پریزیڈنٹ مسلم لیگ کی مریم نواز کے درمیان۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جج کے خلاف رپورٹ بنانا اس لیے ضروری ہے، میں ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دوں شاید یقین نہ آ رہا ہو، یہ اسد عمر کے خلاف رپورٹ بنانے کی بات نہیں ہو رہی، عمران اسماعیل علی زیدی کے خلاف بات نہیں ہو رہی، جج کے خلاف۔ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں جج کے خلاف رپورٹ بنانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے بغیر ہم ڈار صاحب کو لے آئے تو۔ ابھی انہوں نے اتنا کہا تھا کہ مریم نے فوراً کہا نہیں انکل، ان کو منا کر لانا چاہیے۔ ایک کہہ رہے ہیں جج کے خلاف مقدمہ بناؤ، کیس بناؤ، رپورٹ بناؤ جج کے خلاف، تاکہ اس کو مینج کیا جا سکے، اس کو قابو کیا جا سکے۔ یہ آپ کو اب یاد آ رہی ہوں گی وہ پرانی رپورٹیں جس کے اندر کس طریقے سے ججز کے خلاف جھوٹی گواہیاں دلائیں، جو ابھی جو ہے کیا ارشد نام ہے اس کا، جس نے ابھی وہ مانا ہے کہ میں نے جھوٹی گواہی دی تھی ثاقب نثار کے خلاف، کس طریقے سے وہ کیا گیا۔ لوگوں کو وہ فون کال بھی یاد آ رہی ہوں گی کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب، سٹنگ جج سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے اس وقت، بعد میں سپریم کورٹ میں چلے تھے، جسٹس قیوم، ان کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب جو ہیں، بڑے بھائی صاحب یعنی نواز شریف جو ہیں، وہ چاہتے ہیں بے نظیر کو اتنے سال نہیں اتنے سال کی سزا دی جائے، اور جج صاحب کہتے ہیں جی اگر انہوں نے کہا ہے تو تعمیل ہوگی۔ سو یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہے ہیں، یہ آڈیو لیک۔ اچھا اس کے بعد جب وہ مریم کہتی ہیں نہیں انکل ان کو منا کر لانا چاہیے، تو شہباز شریف کہتے ہیں صلح کر لیں۔ اب سوال ان سے یہ بنتا ہے، اور اس کے اوپر میرے خیال میں تو اتنا بڑا ایک چیز آئی ہے جوڈیشری کے سامنے، میرے خیال میں تو جوڈیشری کو خود بھی سو موٹو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ ذرا قوم کو پتہ تو چلے نا کہ آخر میں جو فیصلہ دلوایا گیا، کیا وہ جج کے خلاف رپورٹ بنوا کر دلوایا گیا، یا ان کو منا کر اور صلح کر کے دلوایا گیا؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو ہماری امید ہے کہ ہمارے انصاف کے ادارے بھی جو ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت چاہے کسی کی غلطی ہو یا نہ ہو، پچھلے ایک ہفتے کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں، پاکستان کے ریاستی نظام پر پاکستان کے عوام کا جو رہا سا جو کوئی ایک یقین تھا، وہ بھی بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ سب دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کے ریاستی اداروں کو کہ یہ سب کچھ جو سب کے سامنے ہو رہا ہے، دن دہاڑے ہو رہا ہے، ان کا کیا اس کے اوپر رد عمل ہوتا ہے۔ سو یہ ان کی آڈیو لیکس ہیں، ان کی حقیقت ہے۔ آخر میں صرف ایک دو چیزیں چھوٹی سی میں کرتا ہوں، کیونکہ کچھ اور دو باتیں کی گئیں۔ ایک تو معیشت کا انہوں نے، اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ IMF سے ہم نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی تھی۔ ڈار صاحب آپ شاید ٹی وی نہیں دیکھتے، شاید آپ کو اپنی پارٹی کے بیانات پسند نہیں ہیں، اس لیے آپ شاید خاقان عباسی، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، شہباز شریف، یہ سب جو بیانات دے رہے تھے وہ نہیں دے رہے تھے۔ جناب جس وقت ہماری حکومت آئی ہے، آپ کی حکومت ختم ہونے کے بعد،
تو 2 مہینے کے اندر اندر دہائی انہوں نے جو طوفان کھڑا کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کیوں نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم جان چھوڑا کے گئے تھے. کچھ تو خدا کا خوف کرے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ نہ کچھ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے نہ ان کا حافظہ کچھ ہے. کچھ تو باتیں کرتے ہوئے سے پہلے سوچ لیا جائے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی اسٹیٹ آف اکانومی یہ بڑی خراب چھوڑ گئے. کیا چھوڑ کے گئے عمران خان؟ اسٹیٹ آف اکانومی یہ چھوڑ کے گئے کہ آخری سال 2 سال ان کے گزرے 5.7% جی ڈی پی گروتھ, اگلے سال 6% جی ڈی پی گروتھ, 15 سال میں پہلی دفعہ ہوا 2 سال 73 سے 5% سے زیادہ گروتھ ہوئی. جتنی صرف 1 سال میں پچھلے سال کے اندر ہماری ایکسپورٹس کے اندر برآمدات میں اضافہ ہوا وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے 10 سال کے اندر نہیں ہوا تھا. 19 ارب ڈالر پہ ترسیلات ملی تھی, 31 ارب ڈالر پر لے کے چلے گی عمران خان کی حکومت. ایکسپورٹس میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یعنی بڑی صنعتیں جو ہیں وہ بڑی صنعتیں 10% سے زیادہ ترقی کر رہی تھی. اس وقت وہ 1.5% پہ آ گئی ہیں اور پچھلا مہینہ جو ہے منفی ہے. اسی طریقے سے 5 بڑی فصلوں میں سے 4 بڑی فصلوں میں ریکارڈ ہوا, کسان کو وہ قیمت ملی جو پہلے کبھی نہیں ملی تھی. جناب آپ کو تو ایک ایسی معیشت ملی جس میں جان تھی, جو تیز رفتاری سے چل رہی تھی. آخری بات انہوں نے کہی, کوئی پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں, کوئی پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں. میں لمبی بہت اس کے اوپر تو پوری پریس کانفرنس صرف اس پہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان کے وقت میں غیر بین الاقوامی فورمز کے اوپر پاکستان کی کیا حالات. میں صرف آخری مہینہ یاد دلاتا ہوں, آخری مہینہ رہ گیا اب عمران خان کے وزیر اعظم, اس کے بعد تو نہیں کوئی خرابی ہو سکتی نا. دنیا کا سب سے تیزی سے ترقی کرتے والا ملک اور 21ویں صدی کی سپر پاور چین, وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کے ڈیلیگیشن کو اپنی اولمپکس کی جو ان کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی, جہاں ان کو فخر تھا, مٹھی بھر ملکوں کو بلاتے ہیں وہاں پہ اور اس کے اندر عمران خان موجود ہے. خاص طور پہ چین آپ کو بلاتا ہے. یہ آخری مہینے کی میں بات کر رہا ہوں. روس دوسری بڑی دنیا کی جو طاقت ہے, دنیا کی 3-4 جو بڑی طاقتیں ان میں سے ایک, جانے سے مہینہ پہلے عمران خان جو ہے ان کو بلایا جاتا ہے. 3 گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے صدر پوتن اور عمران خان کی, اور عمران خان کو وہ کہتے ہیں کہ روس ہر طریقے سے پاکستان کی مدد کرنے کو تیار ہے, سستی گندم دینے کو تیار ہے, سستا پیٹرول دینے کو تیار ہے, گیس دینے کو تیار ہے. یہ تھا روس. اور یہ بتائیے کہ آخری دفعہ پاکستان میں کب ہوا تھا کہ تمام وزرائے خارجہ اسلامی ممالک کے اسلامک کانفرنس کے لیے پاکستان میں یکجا ہوئے میں؟ کیا آپ کے مسلم لیگ نون کے 5 سال میں ہوا؟ کیا پیپلز پارٹی کے 5 سال میں ہوا تھا؟ جناب یہ عمران خان تھا, اور یہ تو آخری ہفتہ ہے, 10 دن رہ گئے تھے کہ پوری عالمی دنیا, عالمی اسلام کو اس نے اکٹھا کیا ہوا تھا ادھر پاکستان کے اندر. تو پھر میں وہی کہوں گا, خدا کا واسطہ الزام لگانے سے پہلے تو سوچ لیا کرے. میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں جی. میں علی زیدی صاحب سے اور پھر عمران اسماعیل سے ریکویسٹ کروں گا. اچھا جی اسد بھائی, پہلے آپ سے ایک سوال ہے کہ کل 1.5 گھنٹے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بولا گیا, تو ہم ذرا 5-7 منٹ سچ بول لیں, کیونکہ جتنی دفعہ تم ہمارے بارے میں جھوٹ بولو گے ہم اتنی اس سے ڈبل تمہارے بارے میں سچ بولیں گے اور قوم کو یاد دلاتے رہیں گے. سب سے پہلے جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کل جو وہ پریس کانفرنس تھی یا جو کچھ بھی تھا اس میں سارے یہ بیٹھے تھے, اس کے پیچھے جو ایک جو بیک ڈراپ لگا ہوا تھا, میں وہ بیک ڈراپ دیکھ کے تو میرا دل ٹوٹ گیا, کیونکہ اس بیک ڈراپ میں لکھا تھا قائد ویژن فار پاکستان. آپ سب نے دیکھا ہے. اب قائد کی روح بھی سوچ رہی ہوگی کہ میرا ویژن پاکستان کا کیا ہے. ایک منی لانڈرنگ ایبسکانڈر جو ہمارا فائنانس منسٹر بن گیا, ایک ارسطول جس کے اوپر کرپشن کے کیسز ہو رہے ہیں وہ معاف کر دیتا ہے, ایک انٹیریئر منسٹر جس میں اس کی اپنی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ آباد میں قتل کراتا رہا. عابد شیر علی کے ابا نے کہا ہے, عابد شیر علی تحریک انصاف کا نہیں انہی کا ہے, اس کے ابا کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, وہ خود بھی کہہ چکا ہے کہ رانا ثناء اللہ قتل کرواتا رہا. اور وہ بی بی جن کی پاکستان میں تو کیا, لندن میں تو کیا, دنیا میں کہیں پراپرٹی نہیں ہے, لیکن نام سارے انہی کے نکلتے ہیں آخر میں. ایون فیلڈ میں بھی بینیفیشل اونر وہی ہیں, لیکن ان کی ہے نہیں. اور یہ ان 2 بھائیوں کی بہن ہے جو ایک ٹی وی کے اوپر آ کے کہتا تھا بی بی سی میں, مجھے کیا پتا, میں تو کرایا, ابا نے کرایا کہ میں پڑھنے آیا ہوں, کرائے پہ رہا ہے. اور دوسرا آ کے کہتا ہے الحمدللہ ہمارے ہیں. یعنی کہ ان کے یہ 2 بھائی بھی ایسے ہیں اور ان کے والد اور چاچا بھی ایسے ہیں, کیونکہ ان کے والد کہتے تھے
اور یہ خود بھی کہتی تھی کہ ہم تو 22 گھرانوں میں سے بھی نہیں تھے, وہ بھی ہمارے نیچے تھے. اور شہباز شریف فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہتا ہے میں تو بڑے والد ہمارے بڑے کسان اور غریب طبقے سے, بڑی فخر ہے مجھے کہ محنت کر کے اوپر آئے. ان کے اپنے خاندان میں یہ ایک دوسرے سے سچ نہیں بولتے, اور ٹی وی کے اوپر آ کے ٹوٹل جھوٹ بولتے ہیں, صاف جھوٹ. ایک چیز بھی سچ نہیں تھی کل جو انہوں نے پوری ادھر کی ہے. تو میں سوچ رہا تھا قائد کی روح کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی جب وہ دیکھ رہے ہوگے کہ میرا نام لکھا ہے, میری فوٹو لگی ہے اور آگے یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے مزے کی بات, صرف 2 باتوں کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. جس دن اسحاق ڈار آیا واپس, یاد رکھیں وہ گیا انٹرم سیٹ اپ میں نہیں, ہماری حکومت میں نہیں, وہ اپنی ہی حکومت میں اس وقت کے وزیر اعظم کے جہاز میں اس ملک سے فرار ہوا تھا, اور دوبارہ اسی حکومت نے وزیر اعظم کے جہاز سے آیا. جو بیچ میں وہ گیا تھا کہ میری کمر میں درد ہے, لیکن وہ لندن سے وہ ویڈیو آ گئی کہ ٹیکسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے, یعنی کہ کمر کا درد بھی بھگاتا ہے لوگوں کو, وہ اور بات ہے. لیکن وہ آیا, جب وہ نہیں تھا وہ ایبسکانڈر تھا کورٹس کے ساتھ یہاں پہ, ہی واز وانٹڈ کرمنل منی لانڈرنگ میں, جو خود اس نے سائن کر کے دی ہوئی ہے کہ ہم نے, یعنی کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنا ہوا ہے اپنے سمجھی کے اوپر. لیکن وہ واپس بھی اسی جہاز میں آ رہا ہے. یہ قوم کا پیسہ ہے, کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. جو ابھی امریکہ کے اندر آپ نے کہانیاں سنی ہیں پلازا ہوٹل کی, اور جو خرچے انہوں نے کیے ہیں, مجھے پتہ پلازا ہوٹل کتنے میں آتا ہے. وہ ایک تو نہیں رکا تھا وہاں, بہت سارے رکے تھے, اور وہ پھر ٹی وی کے اوپر آ کے جھوٹ بول رہی کہ جی شہباز شریف نے اپنے جیب سے بھرے پیسے. شہباز شریف کو اتنے پیسے کیسے آ کے پلازا ہوٹل میں رہنے کے؟ ہاں, اور اگر ہیں اتنے سارے لوگوں کے بھرنے کے, ذرا سیلاب خان کی مدد کر دیتا. لیکن وہاں رہنا پلازا ہوٹل میں. اور ایک رپورٹ یہ بھی آئی ہے رسیدوں کے ساتھ کہ وہ 84 لاکھ روپے کے تو ہینڈ بیگ خریدے گئے ہیں, جب یہاں لوگ مر رہے ہیں سیلاب میں. پی ایم آفس کا جو ڈیپٹی ملٹری سیکرٹری ڈی ایم ایس کا جو کمرہ ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح استعمال کرتے ہیں سرکار کے پیسے کو, عوام کے پیسے کو. وہ جو ڈی ایم ایس کا کمرہ ہے, جب اس کا والد وزیر اعظم تھا نانی اماں کا, یہ سارا کمرہ سوشل میڈیا ایکٹیویزم کے لیے استعمال ہوتا تھا. سارے سکرینز لگی ہوئی تھی, یہاں سے یہ چلاتے تھے اپنی سوشل میڈیا سرکار کے پیسے پہ. اور جیسے اسحاق ڈار کے لیے جہاز بھیج کے لے کے آیا, وہ چلاتے رہے. ساری چیزیں سرکار کے پیسے پہ کرتے ہیں. صرف ایک بات مجھے افسوس اس بات کا ہوا, میں سمجھ رہا تھا کہ جیسے سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کوئی اسحاق ڈار کے لینڈ کرنے پہ شاید کوئی سو موٹو لے لیں. یہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ شاید کوئی لے لے کہ یہ ہو رہا کیا ہے اس ملک میں. خاموش. اور اگلے دن جن کی دنیا میں کوئی پراپرٹی نہیں تھی وہ بھی بری ہو گئی. تو ابھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بن رہی ہے. اس وقت پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں غریب آدمی جیلوں میں سڑے اور امیر آدمی باہر آ جائے, اور کوئی جسٹیفیکیشن ہے نہیں اس کی. تو ماشاءاللہ اگر قانون کا نظام یہ رہا تو پھر مجھے سہولت مرزا پہ بھی افسوس ہے. میں چاہتا ہوں زہر بلوچ کو بھی آپ نکال دیں, اس نے کوئی 200-300 بندوں کے اوپر قتل مانا ہے نا, زیادہ تو نہیں ہے. کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ایڈمنسٹریٹر لگا دیں کراچی کا, اس کو بھی. اور باقی جو ہے سارے جیلوں میں جو مسنگ پرسنز ہیں وہ ایم کیو ایم کے, وہ بھی چھوڑ دیں. وہ کیا ہے, سب کے ملا کے 5-6 ہزار قتل ہوں گے, فرق کیا پڑ رہا ہے؟ جب اس ملک میں آپ نے سبھی کو چھوڑنا ہے تو سارے جیل کھول دیں, سب کو چھوڑ دیں. بند کیوں کیا ہوا ہے پھر لوگوں کو؟ اگر اس ملک میں یہ ہونا ہے کہ پاکستان کے کرمنل واپس آ کے سیدھا سینیٹ کا اوتھ اٹھائیں اور جا کے اگلے دن وزیر خارجہ بن جائیں, بسم اللہ, پھر واٹ از لیفٹ؟ تو اس کا مطلب ہے کرپشن کرتے جائیں. اور آخر میں انہوں نے ایک بات کی جی لابی فرم کی, میں اس پہ ضرور جواب دینا چاہتا ہوں. بڑا اس کے اوپر ان کو تکلیف ہے کہ جی لابی فرم رکھی ہوئی ہے, لابینگ فرم امریکہ میں. دیکھیں غور سے میری بات سنیں. عمران خان صاحب جب 2018 اگست میں جب اوتھ لیا, 2018 سپٹمبر کی ٹویٹس پڑھیں آپ. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت کے یو ایس پریزیڈنٹ تھے ان کو ٹیگ کر کے ٹویٹس کی تھیں آن اے اسٹیٹمنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دیا تھا, جو بالکل اپوزٹ تھا ہمارے ویو کے. اور اس کے بعد جب 2019 میں گئے نا, تو خود ڈونلڈ ٹرمپ میں کمرے میں بیٹھ کے کہا کہ یہاں 3 قسم کے ہم ریسیپشنز دیتے ہیں. یعنی کہ ایک سی گریڈ ہوتا ہے جب کوئی اسٹافر آپ کو ریسیو کرتا ہے, بی گریڈ ہوتا ہے
جب کوئی اسسٹنٹ یا ڈیپوٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ آپ کے ہیڈ آف اسٹیٹ کو ریسیو کرتا ہے وائٹ ہاؤس میں، اے گریڈ ہوتا ہے جب سیکرٹری آف اسٹیٹ خود آپ کو ریسیو کرتا ہے. یہ سب کے سامنے اسد عمر صاحب انہوں نے کہا، سب بیٹھے ہوئے تھے. اور اے پلس ہوتا ہے جب صدر امریکہ کا خود باہر کھڑا ہو. وہی امریکہ کا صدر باہر کھڑا ہوا تھا عمران خان صاحب کو لینے، اور آپ کہہ رہی تھی نا آپ سے تو سفیر کوئی نہیں ملتا. کیوں ملے گا آپ سے کوئی سفیر؟ وہ اپنی گھڑی بچائے گا، آپ اس کی گھڑی بھی چوری کر لیں گے. آپ کا تو یہ حال ہے. تو یہ تھا عمران خان کی اور پاکستان کی عزت عمران خان کے وزیر اعظم کے ٹائم میں. اور یہ وہی عمران خان ہے جنہوں نے ٹرمپ کے اوپر ٹویٹ کر کے کریکشن بھی کی تھی. ٹھیک ہے. لابینگ فرم اس لیے رکھی جاتی ہے کہ آپ اپنا نیریٹو، امریکہ سے ہم جنگ نہیں چاہتے، ہمارے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں، ہماری ان کی فورن پالیسی سے اختلافات ہیں، خاص طور پہ جو پاکستان کے اوپر انہوں نے یہ سائفر کے امبریلا کے اندر جو سارا جو کام ہوا جس میں یہاں رجیم چینج ہوا، سب کو پتا ہے وہ سائفر کا. پہلے یہ خود کہتی تھی کوئی سائفر ہے ہی نہیں، بعد میں کہتی سائفر ہے. بعد میں شہباز شریف نے یہ مانا این ایس سی میں کہ وہ منٹ سیکھتے، یعنی کہ مداخلت، یعنی کہ انٹرفیئرنس تھی. اور پھر فلور آف دا ہاؤس کھڑا ہو کے کہتا تھریٹ بھی تھی. اب سازش تو اندر سے ہی ہوتی ہے، تو سازش بھی انہوں نے کی، دونوں نے مل کے، آصف زرداری اور نواز شریف نے، اور ان کے پارٹیز، ان کے ساتھ جو پارٹنرز ہیں. لابی فرم اس لیے ہائر کی جاتی ہے کہ پوری دنیا میں آپ اپنا نیریٹو، کیونکہ امریکہ کے اندر بھی اوپینینز بہت فرق ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے ان کو پتہ ہی نہیں تھا لا میکرز کو کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. جب ان کو کسی لابی فرم بتاتی ہے کہ کشمیر میں ہندوستان کیا کر رہا ہے، وہ آپ کے فیور میں جاتا ہے. وہ رکھ رہے ہیں لابی فرم، دنیا رکھ رہی ہے. تو ہم نے اپنے مقصد کے لیے نہیں، پراپر نیریٹو بتانے کے لیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں کیا ہو رہا ہے، وہ نیریٹو دینے کے لیے اگر لابی فرم رکھیے تو بے نظیر بھٹو صاحبہ، شہید صاحبہ کی بھی پڑھ لیں کہ ان کے لابی فرم کون تھے اور ان کے پیسے کہاں سے آتے تھے، اور یہ کس طرح لابی کرتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو میں بس عمران اسماعیل صاحب کے پاس مائک دینے سے پہلے ایک بات کروں گا، فورن فنڈنگ نہ کریں. ہمیں پتہ ہے اسامہ بن لادن سے پیسے کس نے لیے تھے. شکریہ. بہت تفصیلاً گفتگو ہو گئی، میرا خیال ہے بہت زیادہ گنجائش اس میں نہیں ہے، لیکن میں ایک دو باتیں رکھ دوں کہ کل کی پریس کانفرنس میں مریم نواز اور پوری ٹیم کی جو فرسٹریشن نظر آ رہی تھی، جو غم و غصہ نظر آ رہا تھا، وہ صرف ایک چیز کا تھا کہ ابو کسی طرح پاکستان آ جائیں. خواہش ان کی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی کے اسمبلی میں واپس آئیں، قانون میں گنجائش پیدا کی جائے، لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کا قانون ختم کیا جائے اور ابو کی واپسی کا راستہ ہموار کیا جائے. اور جس شخص کا نام عمران خان ہے وہ کبھی بھی کسی چور کے لیے کوئی گنجائش پیدا نہیں کرے گا. اور اسی چیز کی فرسٹریشن کل بار بار نظر آ رہی تھی. جس بدتمیزی اور بد تہذیبی سے مریم نواز نے کل پریس کانفرنس کی، ایک فرعونیت ان کے لہجے میں موجود تھی. وہ جن کو انکل کہہ کے مخاطب کر رہی تھی وہ کچھ اسٹیبل پر تھے، کچھ اسٹیبل پر نہیں تھے، اور ان کی خواہش اپنے انکلوں سے، اول تو ان کو کسی کو انکل کہنا نہیں چاہیے، ان کی عمر خود آنٹی والی ہے، نانی ہے بھائی، تو وہ اچھے نہیں لگتا کہ وہ کسی کو انکل کہیں. میرے خیال ہے انکلز کو بھی برا لگتا ہوگا کہ یار اب تو انکل نہ کہو. خیر وہ ان کا اپنا ذاتی فیل ہے. ویسے نہ کہتی تو کیا کہتی ہیں، ایک طرف سمدھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف چچا بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف پھپھا بیٹھے ہوئے تھے، چچا کا بیٹا انتظار میں ہے، ابا آنا چاہتے ہیں، تو یہ تو خاندانی جماعت ہے. تو یہ فرسٹریشن جو ان کی کل نظر آ رہی تھی میں نے آپ کو بتایا صرف اس ایک چیز کی تھی. میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے کوئی مریم نواز کا تعلق نہیں تھا اور وہ باعزت بری ہو گئی وہاں سے عدالت سے، تو کسی کے تو ہوں گے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ. یہ میری ایک سوال ہے معصومانہ ہماری اعلیٰ عدلیہ سے بھی کہ جب یہ ججمنٹ دیا گیا کہ یہ اپارٹمنٹ سے ان کا تعلق نہیں ہے تو یہ بھی بتا دینا چاہیے تھا کہ ان اپارٹمنٹ سے تعلق کس کا ہے. کمال یہ ہے کہ سرے محل آصف علی زرداری کی ملکیت رہا فار دا لانگسٹ پیریڈ اور کبھی ہم ثابت نہیں کر پائے. چلو وہ تو آصف زرداری اس میں رہ بھی نہیں رہے تھے، وہ کہتے تھے میرا نہیں ہے تو مجھے دے دیں. دوسری طرف ایون فیلڈ اپارٹمنٹ 1 پارک لین جس میں کوئی 30 سال سے نواز شریف کا خاندان اس میں رہ رہا ہے، نہ کسی کو کرایہ دیا جا رہا ہے، نہ
اس کی ملکیت کا بتایا جا رہا ہے، نہ مالک کا پتہ ہے، وہ خود رہ رہا ہے اس میں، اور وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کس کا ہے، اور ہم بھی معصوم بولے بنے بیٹھے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کس کا ہے. اور ان کی آپ جرت دیکھیں کہ یہ واپس اسی ملک میں آ کے پھر قوم کی آنکھوں میں دھول اور مرچی جھونک کے دوبارہ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان سے برا آدمی کوئی نہیں ہے، عمران خان سے زیادہ بڑا کرپٹ اس ملک میں کوئی نہیں ہے، اور نواز شریف اور ان کے ہواری یہ پاکستان کے خیرخواہ اور ایماندار اور دیانتدار لوگ ہیں. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس کا فیصلہ عوام پر چھوڑیں. آپ یہ سہارے ڈھونڈنے چھوڑیں اور عوام میں آئیں. عوام میں تو آپ آ کے برگر بھی نہیں کھا سکتے، وہاں بھی آپ کو جوتے پڑتے ہیں، تو آپ ووٹ کیا مانگیں گے عوام سے؟ میرا یہ آپ کو کھلا چیلنج ہے، عمران خان کا چیلنج ہے، پاکستان تحریک انصاف کا چیلنج ہے کہ گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی. آئیں انتخاب کرائیں، کہیں بھی انتخاب کرا لیں. آج عمران خان ان کو ہر انتخاب میں بری طرح شکست دینے کے قابل ہے. آج پوری پاکستان کی قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. اگر ان کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ میرا سوال ان کے ہینڈلر سے ہے کہ کیا اسی طرح یہ پاکستان کو نوچتے کھسوٹتے رہیں گے؟ کیا اسی طرح یہ 2400 ارب کی چوریاں معاف کرا کے باعزت بنتے رہیں گے؟ کیا اسی طرح احتساب کے اداروں کی دھجیاں اڑائی جائیں گی؟ کیا یہی وہ پاکستان ہے جس کا قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا؟ کیا یہی وہ پاکستان ہے جس کی تعمیل کے لیے ان کو لایا گیا تھا؟ یہ دوسرے کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے، جنہوں نے گلے سے پکڑ کے روڈ پہ گھسیٹنا تھا. وہ جو ان کے ساتھ آج ان کی حکومت میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ جو دیگر جماعتیں ہیں جن کو صرف ایک فون کا انتظار تھا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کب تک آپ یہی کام کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ پاکستان کو اسی طرح لٹتے اور برباد ہوتے دیکھتے رہیں گے؟ ہم نے تہیہ کیا ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو، کوئی ساتھ آئے یا نہ آئے، اللہ کی مدد کے بعد عوام کی مدد عمران خان کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ اسی بھروسے پہ، اپنے رب کے بھروسے پہ، اپنی عوام کے بھروسے پہ ہم جلد انتخابات چاہتے ہیں، اور یہ انتخابات انشاءاللہ ہونے والے ہیں. یہ جو حکومت کی اس وقت بوکھلاہٹ، گھبراہٹ، فرسٹریشن جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ آخری چند سانسیں اس حکومت کی چل رہی ہیں. انشاءاللہ 30 سے 40 دن کے اندر اندر اس حکومت کو لپیٹ دیا جائے گا. میں ایک چیز عمران نے جو بھی بولا نا، جیسے قوم کی یاداشت کے لیے وہ جو پوچھے تھے نا کس کی ہیں، تو وہ میں بتا دوں، 2 گواہیاں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس کی ہیں. ایک تو سپریم کورٹ کا جب کیس چل رہا تھا جس وقت جوڈیشل کمیشن کا، تو اس کے اندر وہاں پر ایویڈنس رکھا گیا تھا، ویریفائڈ ایویڈنس، جس کے اندر کہا گیا کہ نیسکول اور نیلسن وہ کمپنیاں، آف شور کمپنیز جو مالک ہیں اپارٹمنٹس کی، اس کی بینیفیشل اونر مریم نواز ہیں. اور شاید اس سے زیادہ اہم چیز یہ کہ ان کے اپنے بھائی، اپنے سگے بھائی نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر انہوں نے کہا الحمدللہ ہمارے یہ اپارٹمنٹس ہمارے ہیں اور یہ میری بہن ان کی بینیفیشل اونر. اسد محترم، آپ نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ بتایا جائے کہ وہ نانی ماں بتائے کہ وہ کس کے ہیں، وہ فلیٹ کس کے ہیں. تو 3 سال 7 مہینے اقتدار آپ کے پاس تھا، بار بار آپ یہ چیزیں کہتے بھی رہے، شہزاد اکبر مختلف چیزیں لاتے بھی رہے، ثابت تو کچھ بھی نہ ہوا. سر یہ اس طرح آپ لوگ ثابت نہیں کر سکے، وہ بھی کچھ چیز ثابت نہیں کر رہے، تو عوام اس میں پس رہی ہے. صرف مسئلہ یہ ہے، آپ کے سوال کے اندر تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ بھائی جان یہ ثابت ہو چکا ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں ثابت ہو چکا ہے. میں نے آپ کو ابھی تو بتایا کہ نیسکول اور نیلسن جو مالک ہیں، وہ آف شور کمپنیز جو بنائی جاتی ہیں اصل دولت کو چھپانے کے لیے، وہ پیناما میں رجسٹرڈ موزیک فونسیکا جو لا فرم تھی، اس کے پاس سے آپ کے پاس ریٹن ایویڈنس آ چکا ہے، سپریم کورٹ میں جمع کیا جا چکا ہے کہ بینیفیشل اونر ان کمپنیز کی، یعنی ان اپارٹمنٹس کی، مریم نواز. یہ تو ثابت ہو چکا ہے. جی صاحب، آپ نے ابھی یہ کہا کہ قومی سلامتی کا جو اجلاس ہوا تھا، تو جو سائفر کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا وہ منٹس کے اوپر نہیں کیا گیا تھا، سائفر دیکھ کر کیا گیا تھا. لیکن جو آڈیو لیکس ہے اس میں جو منٹس کی بات آئی ہے، تو کیا اس کو مینیپولیٹ کرنے کی بات کی گئی تھی؟ اس چیز کی وضاحت کریں. دیکھیں منٹس جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیونکہ سائبر جو ہے وہ فارملی پی ایم آفس میں نہیں آیا ہوا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایس پی ایم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک میٹنگ کرتے ہیں، اس کے اندر فارن سیکرٹری آئیں گے، فارن منسٹر آئیں گے، پرائم منسٹر ہوں گے اور ایس پی ایم ہوں گے، 4 لوگ وہاں پر ہوں گے، اور وہاں پر ہم کہیں گے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کو ہم منٹ کر دیں گے.
لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری بات تو منٹس کی اس وقت اہم ہوتی نا کہ وہ منٹس اچھے تھے، برے تھے، ٹھیک تھے، غلط تھے، جب کوئی فیصلہ ان منٹس کی بنیاد پہ، کسی نے سنے بھی ہیں منٹس آج تک؟ کسی آپ نے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر آپ نے کوئی ریفرنس سنا اس منٹس کے بارے میں؟ کوئی جو اسمبلی کے اندر پروسیڈنگز ہوئیں، کوئی نیشنل اسمبلی کے سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہوئیں، وہاں پر تو ایکچوئل سائفر جو ہے وہ چیف جسٹس کو پہنچا دیا گیا ہے، اور درخواست ہمارے وکیلوں نے یہ کی تھی کہ اس سائفر کو کھول کے آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد تحقیقات کر لیں۔ اگر وہاں پر ہے کچھ نہیں، اگر کوئی جعلی منٹس ہیں، تو ہم پاگل ہیں کہ بار بار ہم مطالبہ